حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ اپنے مختلف خطبات میں خطابات میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بیان کردہ بعض سبق آموز باتیں اور کہانیاں بیان فرماتے ہیں۔ مختلف اوقات میں یہ بیان کرتا رہا ہوں، آج بھی یہی بیان کروں گا۔ ایک خطبے میں حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے یہ مضمون بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کو اپنی طرف سے کھڑا کرتا ہے یا انبیاء بھیجتا ہے تو ان کی تائید و نصرت بھی فرماتا ہے، اور اگر صداقت ظاہر کرنے کے لیے دنیا کی کثیر آبادی کو ان کے غلط کاموں کی وجہ سے سزا دینا چاہے تو پرواہ نہیں کرتا اور سزا دیتا ہے۔ اس سلسلے میں ایک کہانی جو مسیح موعود علیہ السلام نے بیان فرمائی، اس کو ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ بچپن میں ہمیں کہانیاں سننے کا بہت شوق تھا۔ ہم حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے کہتے تو آپ ہمیں ایسی کہانیاں سناتے جنہیں سن کر عبرت حاصل ہوتی۔ انہی کہانیوں میں سے ایک کہانی مجھے اس وقت یاد آ گئی، یہ بیان فرما رہے مضمون، جسے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی زبان سے میں نے سنا۔ آپ فرماتے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں طوفان اس وجہ سے آیا کہ لوگ اس وقت بہت گندے ہو گئے تھے اور گناہ کرنے لگ گئے تھے۔ وہ جوں اپنے گناہوں میں بڑھتے جاتے، خدا تعالیٰ کی نگاہ میں ان کی قیمت گرتی جاتی۔ آخر ایک دن ایک پہاڑی کی چوٹی پر، یہ کہانی ہے، کوئی درخت تھا اور وہاں گھونسلے میں چڑیا کا ایک بچہ بیٹھا ہوا تھا۔ اس بچے کی ماں کہیں گئی اور پھر واپس نہ آ سکی، شاید مر گئی یا اور وجہ ہوئی کہ نہ آئی۔ بعد میں اس چڑیا کے بچے کو پیاس لگی اور وہ پیاس سے تڑپنے لگا اور اپنی چونچ کھولنے لگا۔ تب خدا تعالیٰ نے یہ دیکھ کر اپنے فرشتوں کو حکم دیا کہ جاؤ اور زمین میں پانی برساؤ، اور اتنا برساؤ کہ اس پہاڑی کی چوٹی پر جو درخت ہے اس کے گھونسلے تک پہنچ جائے، تاکہ چڑیا کا بچہ پانی پی سکے۔ فرشتوں نے کہا، خدایا وہاں تک پانی پہنچانے میں تو ساری دنیا غرق ہو جائے گی۔ خدا تعالیٰ نے جواب دیا کہ کوئی پرواہ نہیں، اس وقت دنیا کے لوگوں کی میرے نزدیک اتنی بھی حیثیت نہیں جتنی اس چڑیا کے بچے کی حیثیت ہے۔ بس وہ یہ کہانی ہے، لیکن اس کہانی میں یہ سبق ہے کہ صداقت اور راستی سے خالی دنیا ساری کی ساری مل کر بھی خدا تعالیٰ کے نزدیک ایک چڑیا کے بچے جتنی بھی حیثیت نہیں رکھتی۔ بس آج اس کہانی سے جہاں ہم یہ سبق لیتے ہیں کہ صداقت پر کھڑا ہونا چاہیے، اپنے جائزے بھی لینے چاہیے کہ ہم نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو اس لیے مانا کہ دین کو دنیا پر مقدم کریں، اپنے اندر کی برائیاں دور کریں گے اور نیکیوں کو قائم کریں گے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ہماری حالت میں اگر ترقی کے بجائے انحطاط ہو رہا ہے، نیچے گر رہی ہے، تو ہم اپنے مقصد سے دور ہٹ رہے ہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کو بھی ہماری کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔ اسی طرح یہ بھی کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ دنیا کی کیا حالت ہو رہی ہے۔ بہت سے ممالک میں نہ عوام نہ حکومتیں ایک دوسرے کا حق ادا کر رہی ہیں، فتنہ و فساد ہے،
اور جہاں بظاہر فتنہ و فساد کی حالت نہیں یا بہت زیادہ حالت خراب نہیں، وہاں بھی اللہ تعالیٰ کی منشا کے خلاف نہ صرف خدا تعالیٰ سے دور ہو کر، اور نہ صرف اللہ تعالیٰ سے دور ہو کر، بلکہ اس کے خلاف بدزبانی کر کے، غلط باتیں کر کے اس کی حد تک کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ وہاں غلاستوں میں بھی اتنے ڈوب رہے ہیں کہ غیر فطری کاموں کو قانون نافذ کیا جا رہا ہے، بلکہ کہا جاتا ہے جو غلیظ کاموں کی حمایت نہیں کرتا وہ قانون کا مجرم ہے۔ یہ زلزلے، یہ طوفان، یہ فسادات، بے انتہا بارشیں جنہوں نے تباہی پھیلائی ہوئی ہے، یہ اس وجہ سے ہے کہ گناہوں کی انتہا ہو رہی ہے۔ اور یہ تو ابھی وارننگ ہے جو اللہ تعالیٰ دے رہا ہے، تنبیہ کر رہا ہے اللہ تعالیٰ۔ بس اس لحاظ سے بھی احمدیوں کا بہت بڑا کام ہے کہ دنیا کو ہوشیار کریں اور بتائیں کہ اگر اپنی اصلاح کی طرف توجہ نہ کی تو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ تباہ کن آفات لا سکتا ہے دنیا میں۔ اللہ کرے کہ دنیا کو عقل آئے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں آج کل کی باتوں میں سے ایک بات، اور ہمیشہ سے یہ ہے کہ دنیا میں اپنے حق لینے کے لیے باتیں ہوتی ہیں، چاہے اس سے دوسرے کو کتنا ہی نقصان پہنچے۔ ایک حقیقی مسلمان کی اس بارے میں کیا سوچ ہونی چاہیے، اس بارے میں یہ واقعہ بہترین رہنما ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام، حضرت مسلم موعود فرماتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام سنایا کرتے تھے کہ ایک صحابی اپنا گھوڑا دوسرے صحابی کے پاس فروخت کرنے کے لیے لایا اور اس کی قیمت مثلاً 200 روپے بتائی۔ دوسرے صحابی نے کہا کہ میں اس قیمت میں گھوڑا نہیں لے سکتا کیونکہ اس کی قیمت دگنی ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ اس نے دوسرے کو کہا کہ لگتا یہ ہے کہ آپ کو گھوڑوں کی قیمت سے واقفیت نہیں، لیکن مالک نے زیادہ قیمت لینے سے انکار کر دیا اور کہا کہ جب میرا گھوڑا زیادہ قیمت کا نہیں تو میں کیوں زیادہ قیمت لوں، اور اس پر ان کی تکرار ہوتی رہی، یہاں تک کہ سازش کے ذریعے سے انہوں نے فیصلہ کرایا۔ یہ اسلامی روح تھی جو ان دو صحابہ نے دکھائی۔ اسلام کا حکم یہی ہے کہ ہر شخص بجائے اپنا حق لینے کے اور اس پر اصرار کرنے کے، دوسرے کے حق کو دینے اور اسے قائم کرنے کی کوشش کرے۔ جس وقت یہ روح قائم ہو جائے اس وقت اس زمانے میں بعض ہڑتالیں ہو رہی تھیں، مسلموں نے فرمایا کہ اسٹرائکس خود بند ہو جاتی ہیں، مگر کم سے کم نیکی یہ ہے کہ جب کسی کی طرف سے اپنے حق کا سوال پیدا ہو تو اسے حق وہ دے دیا جائے اگر اس کا حق بنتا ہے۔ یہ غیر اسلامی روح ہے کہ چونکہ دوسرے کے حق پر ہم ایک لمبے عرصے سے قائم ہیں، اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور اس حق کو اپنا حق سمجھنے کی ایک عادت ہمیں ہو گئی ہے، اس لیے ہم دوسرے کو حق نہیں دے سکتے۔ یہ انتہائی غلط چیز ہے جو اسلام کی تعلیم کے خلاف ہے۔ آج کل کی ترقی یافتہ دنیا میں بھی مثلاً یہ ہڑتالوں کو حق دیا گیا ہے، وہ بھی بغیر سوچے سمجھے، یہ نہیں دیکھتے کہ اس کی حدود کیا ہونی چاہیے۔ آج یہاں مثلاً آج کل اس ملک میں UK میں جونیئر ڈاکٹروں کی ہڑتال ہے جس سے مریض پریشان ہو رہے ہیں۔ اپنا حق لینے کے لیے مریضوں کو نہ صرف علاج کی سہولت
کے حق سے محروم کیا جا رہا ہے، بلکہ بعض دفعہ ان کی زندگیوں سے بھی کھیلا جا رہا ہے۔ مجھے یاد ہے جاپان میں اس دورے میں ایک عیسائی پادری جو بڑے شریف النفس انسان ہیں، مجھ سے انہوں نے سوال کیا کہ امن کی کیا تعریف ہے، کس طرح قائم کیا جائے۔ کہنے لگے کہ مجھے ابھی تک تسلی بخش جواب کہیں سے نہیں ملا کہ کیا تعریف ہے امن کی۔ تو میں نے انہیں یہ بتایا، پہلے میں بتا چکا ہوں کہ اسلام کہتا ہے کہ جو اپنے لیے پسند کرو وہ دوسرے کے لیے پسند کرو۔ جب ایسا کرو گے تو ایک دوسرے کے حق قائم کر رہے ہوگے، اور جب حق قائم کرو گے تو امن ہوگا، ایک دوسرے کے لیے پر تم لوگ سلامتی بھیج رہے ہوگے۔ کہنے لگا کہ یہ تعریف میرے دل کو بڑی لگی ہے، یہ پہلی دفعہ سنی ہے۔ بس آج اسلام ہی ہر معاملے کے حقیقی راستے دکھا سکتا ہے، لیکن اس کے عملی نمونے دکھائے بغیر ہم دنیا کو قائل نہیں کر سکتے۔ ناجائز حق لینے کا تو سوال ہی نہیں۔ اگر ہم جائز حق بھی چھوڑنے کے لیے تیار ہو جائیں تو امن قائم ہوگا۔ اس لیے کہ امن قائم کرنا ہے، ہم جائز حق بھی چھوڑ دیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور جب یہ ہوگا تو کیونکہ ایک معاشرے میں دونوں طرف سے حقوق ادا کرنے کی کوشش ہو رہی ہوگی، تو دوسرا فریق بھی اگر مومن ہے تو وہ بھی ناجائز حق نہیں لے گا۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ کسی دوسرے کا کوئی ناجائز حق لے۔ لیکن افسوس ہے کہ بعض دفعہ قضاء میں ایسے معاملات آتے ہیں کہ ہمارے جماعت میں بھی بھائی بھائی کا حق دبا رہا ہوتا ہے یا دوسرے عزیزوں کے حق دبا رہے ہوتے ہیں۔ اگر ہم اس طرف توجہ کریں تو ہمارے قضاء کے مسائل بھی بہت سے حل ہو سکتے ہیں۔